بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع اول سے پہلے یہ سورت پڑھ لو۔ آسمان سے 12 خزانہ اترے گا۔ اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسی سورت کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے مقابلہ کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ اس کے اندر 30 آیات ہیں۔ جو شخص یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کی 30 آیات کو پڑھ لیتا ہے، 30 دن تک اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رحمت کے، رزق کے، برکت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جو شخص اس کو 12 بار پڑھ لیتا ہے، پورا سال رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں مانگے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، مضمون کے لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے، اور یہ سورت اس قدر فضیلت والی ہے کہ جس شخص نے صرف ایک بار اس سورت کی تلاوت کر لے گا، جس نیت کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، جس ارادے کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا، جس محبت کے ساتھ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے لیے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس سورت کے مختلف وظائف ہیں، مختلف اعمال ہیں۔ میں چند ایک آپ کی گزارش میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا جو مقصد ہو، آپ اس مقصد کے لیے اس سورت کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لیں۔ سب سے بڑی بات، یہ سورت رزق کی فراوانی لاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر 12 مرتبہ پڑھیں تو پورے 12 مہینے آپ کو کسی اور عمل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس سورت کے ذریعے آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ حدیث پاک سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کے اندر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، بس آپ نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھ لینا ہے، تاکہ اس قیمتی سورت، قیمتی عمل کی کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے۔ چاند کو دیکھ کر بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک جو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ یہ عمل بھی بتاتا ہوں، سنیے گا۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا، وہ بیان فرماتے ہیں، بعض صحابہ کرام نے ایک جگہ کھندے گاڑ دے قبر تھی، جن کا ان کو علم نہ تھا۔ انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ختم کر ڈالی۔ صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا معجزہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ سورت ایسی سورت ہے کہ یہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دیتی ہے، قبر کے عذاب سے بھی نجات دیتی ہے، یعنی کہ دنیا کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں،
پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے سے اور اس سورت کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے۔ اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ایک شخص سے فرمایا کہ یہ حدیث میں ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک ایسا تحفہ آپ کو دیتا ہوں جس کے ذریعے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری خوشیاں لوٹ آئیں گی، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ سورت، یہ میرا تحفہ پہنچا دو۔ اور میں کیا بھی الحمدللہ یہ آج آپ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ پہنچا رہا ہوں۔ اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک ضرور اس تحفے کو پہنچائیں۔ اس سے خوشیاں آتی ہیں، غم ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے گھر میں غم ہے، رزق کا غم ہے، اولاد کا غم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، جو بھی کسی بھی طرح کا ہو، اب میں ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا، اس کے لیے بہت زیادہ مضمون طویل ہو جاتا ہے۔ میں مختصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی وقت قیمتی بچ جائے اور میرا بھی وقت قیمتی بچ جائے۔ فرمایا کہ یہ نجات دلانے والی سورت ہے، یہ ہر مشکل سے نجات دینے والی سورت ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی ہے کہ بارگاہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے، اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے، اس کو عذاب سے محفوظ فرمائے، اس کو جہنم سے بچا لے۔ اور اس کے پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا، اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوتا۔ اس لیے ناظرین یہ سورت بڑی اہم سورت ہے، پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اب سفر میں آپ جاتے ہوئے اس سورت کی صرف ایک بار جائیں، آپ تلاوت کر لیں، اور اگر آپ چاند کو دیکھ کر ہر ماہ کو جب بھی نیا چاند نکلے آپ اس کو دیکھ کر ایک بار تلاوت کر لیا کریں، پورا مہینہ، کیونکہ مہینے کے اندر 30 دن ہیں اور اس کی 30 ہی آیات ہیں، اور اس کے دور کون سے ہیں؟ وہ 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ 30 آیات کو صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، اس سورت کو ایک بار پڑھنا ہے۔ جب بھی چاند نظر آئے پورا مہینہ آپ کے گھر سے سختیاں دور رہیں گی، آپ کے گھر میں رزق بارش کے قطروں کی طرح رزق گرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا رب کائنات کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرماتا رہا ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت اس سورت کو صرف ایک بار پڑھ لیں، صرف ایک بار سوتے وقت پڑھ لیں، جو پیچھے میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ 30 آیات ہیں، 30 دن کے لیے یہ کافی ہے، پورے سال میں دن کے لیے آپ کو کامیابی ملے گی، کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس جب بھی چاند نظر آیا کرے، ہر مہینے کے اندر نظر آتے ہی آپ نے ایک بار اس سورت کی تلاوت کر لینی ہے، اس سے پورے مہینے کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائے گی، جو بھی مصیبتیں اور دکھ آنے والے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے،
وہ اللہ تعالیٰ خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کرے گی۔ تو اس لیے قرآن جو ہے یہ ہمارا شفیع ہے، یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ اس لیے اس کی حفاظت کے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ کہیں پر اس کے رزق ملیں گے، اس کے ٹکڑے میں کاغذ پھنسے ہوئے ملیں، ان کی ضرور حفاظت کیا کریں، اور اپنے گھر کے اندر ضرور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی پھٹا پرانا قرآن مجید ہے تو اس کو کہیں دفن کر دیا کریں، اور آج کل بعض لوگ نہر کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ وہ نہروں میں آگے گندا پانی ہوتا ہے، گڑھوں کا شامل ہوتا ہے، اس لیے نہروں میں نہ پھینکا کریں۔ کوشش کریں ایک گڑھا کھود دیں یا کسی مسجد میں رکھ دیں، وہ مسجد والے خود ہی انتظام کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، قرآن مجید کا ادب کریں، اس لیے کہ ادب کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ محبت کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرے گا۔ جب قرآن سفارش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتے ہوئے ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اور اسی طرح اگر سوتے ہوئے صرف ایک بار آپ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ربیع الاول کے مہینے میں آپ اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے مرحوموں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ دنیا کی سختیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، قبر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، حشر کی سختیوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اب سختی کسی بھی قسم کی ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس برکت سے آپ کو نجات دے گا۔ صرف ایک ہفتہ آپ اس کو مسلسل پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنی دفعہ ہو سکتا ہے 12 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ سورت کا نام سورت ملک ہے، یہ 19 سپارے کے اندر پہلے 5 سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا رکوع ہی 19 سپارے کا اس سے شروع ہوتا ہے، دورے رکوع ہیں، بس 30 آیات کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ آج کو جو ہمارا وظیفہ ہے وہ سورت ملک کا ایک اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے، آپ کی زندگی میں کیسے اور سکون، وظیفے کو کر لیں گے آپ کی زندگی میں کیسی سکون اور اطمینان برآمد ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ سورت ملک کے ساتھ ہے۔ سورت ملک کی فضیلت اور خصوصیات میں بہت سی حدیث بیان ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیاتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قرأت کرنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی۔
یہاں تک کہ اس کی مغفرت بھی کر دی جائے گی۔ اور یہ تبارک الذی بیدہ ملک، یہ صورت ملک کے فائدے بے شمار ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، وہ دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر سے حامل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم اس کے حکم سے آئے جن کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہیں ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہیں آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کے لیے ایسے جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا تو نے اسے نہ بخشا، وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں قبر میں لے کر آتی ہے اور فرماتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں، پھر پچھواتی اور تکیے لگاتی فرشتے بکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ یہی صورت ملک ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں صورت ملک کی فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس وظیفے کی جو کہ آپ کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 11 مرتبہ سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ اور سر سجدے میں رکھ کر اپنے پیارے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی، اور پھر بعد میں اپنے پیارے رب سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے مسائل کی، اپنے پریشانیوں کی۔ انشاءاللہ ہمارا پیارا رب آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر تکلیف اور آپ کے ہر دکھ کو دور فرمائے گا۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات والی ایک سورت ہے، اس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا۔ وہ سورۃ ملک ہے، مخلوقات پر قادر ہے، زمین اور موت دونوں پر زندگی کا مالک ہے۔ وہ کی آیات ان گناہ گاروں کے بارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کے وجود پر ایمان لانے سے انکار کیا، جن کے لیے آخرت میں سخت عذاب اٹھائیں گے۔ جو لوگ اپنے خالق سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک تنقید کے طور پر سورت میں ان تباہ شدہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا۔ اس سورت کے آغاز و
اہتمام کے درمیان بھی ایک تعلق ہے۔ سورت کا آغاز اللہ کی تعریف اور عظمت سے ہوتا ہے اور اس کی طاقت اور اس کی انفرادیت کے کمال کا بتاتے ہوئے اس کی لامحدود طاقت اور اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صرف وہی مارتا ہے اور وہی پھر سے زندہ کرتا ہے۔ اور اس سورت کا اہتمام پانی کا ذکر کر کے ہوتا ہے جو زندگی کا سبب ہے، جب اس کی کمی موت کا سبب ہے۔ اگر پانی زمین میں گہرائی میں چلا جائے تو یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا کوئی پانی کو مہیا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ناقابل بیان طاقت کا ایک اور اشارہ ہے۔ سورۃ ملک پڑھنے کی خوبیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ بے شک قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں جو قیامت کے دن تب تک کسی شخص کی شفاعت کرے گی جب تک کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔